نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد کیف برکاتی اور آپ سبھی کو ہمارے چینل کیف برکاتی آفیشیل میں خوش آمدید۔ جہاں ناظرین، آج بھی ایک اہم ٹاپک پر بات ہونے والی ہے اور نیو ایپیسوڈ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج جو بات ہوگی وہ رمضان اور روزے سے متعلق ہوگی۔ جہاں ناظرین، اس کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی راشد افاقی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ماشاءاللہ آج ہم حضرت سے بہت سارے سوالات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو پر آپ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور اپنے دوست و احباب تک لازمی شیئر کر دیجئے۔ آئیے حضرت سے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسا ہے حضرت آپ کے؟ جی بہتر ہے، آپ کا شکر۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا حضرت، اگر آپ کی اجازت ہو تو بلا تاخیر و تمہید کے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے؟ جی ارشاد فرمائیں۔ حضرت پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، چونکہ روزے سے متعلق بات چلنے والی، تو سب سے پہلے آپ روزے کی ہی ڈیفینیشن بیان فرما دیں کہ روزہ اصل میں کہتے کس ہیں، اور پھر جو اس کا انکار کرے اس پر حکم کیا لگے گا، شرعی حکم، یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ یہ ایک اہم فریضہ ہے جو اسلام کا ایک عظیم رکن بھی ہے۔ جی روزے کی تعریف آپ نے سوال کیا، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور جماع سے محفوظ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کی نیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے، جی کھانے پینے جماع سے بچا رہے ہو، اسی کا نام روزہ ہے۔ اچھا اور جو انکار کرے روزے کا، جی اس میں دو باتیں نکلیں گی۔ ایک تو یہ کہ روزہ مانتا ہے کہ فرض ہے جی اور نہیں رکھتا تو وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہے، جی اور ایک بندہ وہ جو روزے کو مانتا ہی نہیں، انکار کر دیتا، کہے کہ اللہ فرض نہیں، معاذ اللہ، تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ جی اللہ نے قرآن کریم میں روزے کو فرض فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، تو لہٰذا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، بے شک۔ اس کا منکر کافر ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، اب یہ جو روزے فرض ہیں مومن پر، تو وہ کس کنڈیشن میں فرض ہیں، کس کس پر فرض ہیں، یہ اور بیان فرما دیں۔ روزہ مسلمان عاقل بالغ ہو جی اور مقیم ہو، اچھا اور اس کنڈیشن میں ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اتنی طاقت ہو اس کے اندر۔ کوئی اتنا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، جو لاغر ہے، کمزور ہے، جی وہ نہیں رکھ سکتا، جسے شیخ فانی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جی جی تو اس کی طرف سے اس کے وارثین فدیہ ادا کریں گے۔ اچھا اگر وہ اس لائق نہیں ہے، اور کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، جی تو اس کے لیے یہ بھی عذر ہے کہ وہ نہ رکھے روزہ، جو صحیح مسافر ہے۔ اور باقی جو مقیم ہے ان پر ضروری ہے وہ روزہ جی رکھیں، لیکن مسافر بھی اگر روزہ رکھ لے تو ثواب پائے تو گا ثواب۔ اچھا حضرت، اب کسی نے روزہ تو رکھ لیا لیکن انجانے میں بھول کر کے کسی نے کھا پی لیا کچھ، تو کیا ایسی حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بھول کر نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جی جمع کر لیا جی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اچھا لیکن اگر کھا رہا تھا، منہ میں لقمہ تھا یا کوئی چیز تھی جسے کھا رہا تھا، جی یاد آیا اسے کہ میرا تو روزہ ہے، صحیح تو اب ضروری ہے اس کے لیے جو منہ میں ہے اس کے، اسے فوراً نکال دے باہر۔ نکال دیں، جو گیا وہ گیا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ جو ابھی اس کے منہ میں تھا، اسے یاد آ گیا، اس کے باوجود بھی اس نے نگل لیا اندر، اب روزہ ٹوٹ گیا، روزہ اب ٹوٹ گیا۔ جی اس سے پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، وہ تو انجانے میں تھا۔ انجانے میں تھا، اب اس نے جان لیا میرا روزہ ہے، پھر بھی نکل گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا حضرت، ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ دھوکے سے اگر کسی نے جمع کر لیا تو نہیں ٹوٹے گا، تو کیا روزے کی حالت میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی بیان فرما دیں۔ نہیں، یہ تو اگر جان بوجھ کر جمع کیا جی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اچھا لیکن اکثر ہمارے یہاں یہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ رمضان میں جو ہے زوجہ سے نہیں مل سکتے، یا رمضان میں دوری بنائے رکھنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
روزے میں منع ہے، اچھا، روزے میں ہم بستری، اس کی ممانعت روزے میں ہے۔ تو یعنی کہ رمضان میں کر سکتا ہے لیکن روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے جی کہ پورے رمضان جو ہے ہم بستری نہیں کر سکتے اہلیہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جی رمضان میں کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں منع ہے۔ جی منع کیا، روزہ ہی نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا جب تک روزہ ہے۔ جی۔ جب آپ نے افطار کر لیا تو آپ کو اختیار ہے رات میں۔ اچھا حضرت، اگر کوئی شخص سویا روزے کی حالت میں اور اسے احتلام ہو گیا نائٹ فیئر، تو کیا اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، مان لو صبح اس نے روزہ رکھنے کے بعد سو گیا، جیسے اکثر نوجوانوں کو ہو جاتا ہے، یہ احتلام ہوتا ہی بھی ہے، کیونکہ پورے مہینہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ جی تو کہنا یہ کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہوا تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ نہیں جائے گا۔ یہ اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، لیکن پوچھتے نہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، صحیح، حالانکہ مسائل میں کوئی شرم نہیں ہے، بالکل ضرورت ہے اس چیز کی، جاننا چاہیے۔ صحیح۔ جیسے ایک کنفیوژن اور رہتی ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ رات میں نائٹ فیل ہوا اور اٹھ کر کے ایسی سحری کھا لی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، مطلب ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی اس کے بعد ان کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں، یا پھر نیت کریں تو کس طریقے سے نیت کریں، غسل کر کے یا پھر سحری کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ وہ یہی ہے کہ ناپاکی میں اس نے سحری کی، جی ہاں سحری کی ناپاکی میں، اب اس نے غسل نہ کیا، صحیح، اگر اس نے غسل غروب آفتاب تک بھی نہیں کیا ہے تب بھی اس کا روزہ باقی رہے گا، اچھا، اور روزہ اس کا تب بھی باقی رہے گا، لیکن اتنی دیر ناپاک رہنا جس سے ایک مکمل نماز کا وقت نکل جائے، یہ نماز قضا ہو جائے، یہ ناجائز و حرام ہے، اللہ، یہ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس مکان میں، جس گھر میں جنوبی شخص رہتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ اکبر۔ تو ناپاک بندے کو نہیں رہنا چاہیے۔ جی، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں، روزہ ناپاک رہنے کا گناہ تو ملے گا، گناہ، بالکل بالکل، ناپاک بندہ رہے گا تو گناہ پائے گا اس کا، لیکن روزہ نہیں لیکن ٹوٹے روزے پہ فرق نہیں گا۔ پڑے جی ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، جیسے خواتین اگر حیض کی حالت میں ہو، پیریڈ ٹائم میں، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نہیں نہیں، جب حائضہ ہو عورت تو اس وقت اسے اجازت نہیں کہ وہ روزہ رکھے، یہ بھی ایک عذر ہے، عذر ہے، ہاں روزہ چھوڑنے کا عذر ہے، اور اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی خاتون۔ جی لیکن اس میں یہ جو اہم بات ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ خواتین سوچتی ہیں کہ جیسے نمازیں ہم پر وہ ختم ہو جاتی ہیں، جی، قضا نہیں ہوتی، ہاں ان کی قضا نہیں کی جاتی، اسی طریقے سے روزے کا بھی سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ نمازیں اگر 3 دن رہی، وہ 4 دن رہی، 5 دن رہی، تو نمازوں کی کاؤنٹنگ پہ ان کا پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی تو شریعت کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، بالکل، اس نے اجازت دی ہے کہ آپ نمازوں کی قضا نہ کریں، لیکن روزوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں۔ جی اگر رمضان شریف کے روزے اس میں قضا ہوئے ہیں آپ کے تو وہ رکھنا ضروری ہے، جی۔ وہ بعد میں رکھے جائیں گے گنتی کر کے جتنے چھوٹے۔ اچھا حضرت، اگر روزہ دار شخص کو قے ہوئی، جی یعنی پلٹی اگر کسی نے کر دی روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ جی، یہ اہم سوال ہے، اکثر پیش آتا ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے، آپ جی پوچھتے بھی نہیں، اور جنہیں اللہ توفیق دیتا آپ پوچھ بھی لیتے ہیں۔ تو روزے دار ہونا اگر اسے یاد ہے اور قصداً منہ بھر قے ہوئی، منہ بھر زیادہ آئی، اچھا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، جان پوچھ کر، جان بوجھ کر قصداً قے کی، اور روزے دار ہونا اسے یاد بھی ہے، منہ بھر ہے قے، جی یہ 3 باتیں ہیں، قصداً، روزے دار ہونا یاد ہے، منہ بھر ہے، جی تب روزہ جائے گا۔ اور اگر جو ہے بے اختیار خود ہی آ گئی، جی اس کا اختیار نہیں تھا، خود ہی قے آئی، چاہے منہ بھر ہو یا کم ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، بے اختیاری میں، ہاں بے اختیاری میں۔ اچھا، اور اگر قصداً، جو اس سے پہلے بیان ہوا، قصداً روزے دار ہونا یاد بھی ہے، منہ بھر نہیں ہے، تب بھی تو نہیں تب بھی نہیں ٹوٹے گا روزہ، جی ٹھیک ہے۔ اور تیسری اس میں یہ کہ یہ مسائل جب ہیں، جب قے میں جو کچھ نکلا وہ پیٹ سے آیا ہو، جی، ہے نہیں، اور اگر بلغم کی قے ہو تو سر اس سے نہیں ٹوٹے گا روزہ،
چاہے منہ بھر ہو یا کم ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. جی تو یہ بڑا عام مسئلہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، جی، بڑا کنفیوزنگ میں رہتے ہیں اس میں. کنفیوژن میں رہتے اچھا حضرت، یہ بھی مسئلہ بڑا سامنے آتا ہے کہ انجیکشن سے جی ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسی حالت پیش آ جائے کہ بغیر اس کے کام نہ چلے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پتھری کی شکایتیں بہت رہتی ہیں، جی لوگوں کو رہتی ہیں، تو اس میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جب روزے دار بندہ ہوتا ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جی تو اس سے تکلیف بڑھتی ہے پتھری میں، تو انجیکشن ہی اس کا علاج ہوتا ہے. جی. تو لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن سے. اچھا، جی لیکن اگر طاقت وغیرہ کو کوئی ویسے ہی لگوائے؟ ہاں ہاں ہاں، کوئی اس طریقے کا انجیکشن لگوائے کہ جس سے کمزوری جو روزے میں آئی ہے وہ دور ہو جائے، جی، تو یہ درست یہ نہیں. درست نہیں ہاں یہ صحیح نہیں. حتی الامکان وہ بچنے کی کوشش کرے، ہاں ہے نا. اگر حتی زیادہ ہی مجبوری ہے تو وہ لگوا ہاں لے، لیکن اشد روزہ ٹوٹے مجبوری نہیں. ہے کہ ضرورت پڑ لے، جیسے خون ٹیسٹ کرانے کا مسئلہ بھی آتا ہے جی روزے کی حالت میں. اگر برداشت کر سکتا ہے، تکلیف ہے، درد ہے کہ غروب آفتاب کے بعد تک وہ چل سکتا ہے، یا کوئی جی ایسی کنڈیشن نہیں بنتی مجبوری والی، جی تو نہ انجیکشن لگوائے نہ خون نکلوائے، جی بعد میں نکلوا لے، ہے نہیں. جی. اور جب یہ صورت بھی نہیں بن پائے، حالات ایسے بن جائیں، تو خون بھی نکلوا سکتا ہے، اچھا، خون ٹیسٹ بھی وہ کرا سکتا ہے، یعنی کوئی عذر حرج میں نہیں. اجازت ہے. ہاں عذر میں اجازت ہے، اچھا. اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں آنکھوں میں سرما لگانے سے؟ اس سے نہیں ہوتا. سرما، یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آنکھوں میں سرما لگایا اور اس کی سیاہی حلق تک میں محسوس کی، تب بھی نہیں ٹوٹے گا روزہ. اچھا. ہاں اچھا حضرت، کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، مسواک تو بہت پیاری چیز ہے، اچھی چیز، اس سے روزہ نہیں. ہاں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، ٹیسٹ آتا ہے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جی. تو منع فرماتے ہیں علماء ہمارے کہ وہ نہیں کیا جائے. مسواک آپ کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں. مسواک میں کوئی حرج نہیں. اچھا، روزے کی حالت میں کیا ناخن ترشوا سکتے ہیں؟ بالکل کوئی حرج نہیں. یہ تو خواتین کی ایسی باتیں ہیں کہ نہیں کرائیں، اس میں کیا حرج ہے. حضرت روزے کی حالت میں کیا بال کٹوا سکتے ہیں؟ بالکل کٹوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت کیا روزے کی حالت میں پان، بیڑی، سگریٹ وغیرہ یا کوئی اور اسموکنگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. ہاں بیڑی، سگریٹ وغیرہ یہ جو بھی ہے، دھواں آپ نے استعمال کیا. حضرت کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، روزے میں دودھ پلا سکتی ہے ماں پلا سکتے ہیں. بچے کو، کوئی حرج نہیں. اچھا حضرت، کیا پریگننٹ عورت پر بھی، حاملہ جو عورت ہوتی ہے ان پر بھی کیا روزہ فرض ہے؟ نہیں، روزہ فرض تو ہے، لیکن اگر عذر ایسا ہے کہ عورت حاملہ ہے، جی اس کنڈیشن میں جو ہے اس سے ضرورت ہوتی ہے غذا کی زیادہ، جی. کیونکہ بچہ پرورش اسی سے پاتا ہے صحیح. جب شکم میں ہوتا ہے. تو اگر عورت حاملہ ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے، یہ عذر ہے، جی. وہ بعد میں اس کی قضا کر لے. اچھا حضرت، اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ بچہ دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا کھاتا بھی نہیں ہے، تو اسے مجبوراً جو اپنا دودھ اتارنے کے لیے عورت کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دودھ اترتا ہے. بغیر کھائے پیے تو دودھ اترتا نہیں ہے. جی جی تو اس حالت میں کیا روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ یہ بیان فرمائیں. جی، اچھا سوال ہے، یہ کم کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے. جی یہی ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے جو ماں کے دودھ پر رہتا ہے، وہ کوئی اور دودھ بھی نہیں پیتا جی یا غذا بھی اور نہیں کھاتا، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اور اگر ماں روزہ رکھتی ہے تو دودھ کم نکلتا ہے. جی تو اجازت ہے کہ پہلے بچے کی پرورش ضروری ہے اس کے لیے، جی. تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جب عذر جاتا رہے تو وہ ان کی قضا کر لے.